السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم موجود ہیں الذی بارکنا حولہ کے مصداق میں ایک ملک اردن، جس کو آج کل جارڈن کہا جاتا ہے، جس کے یہ خوبصورت اڑتے اڑتے جھنڈے آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کے دامن میں آج ایک بہت اہم مقام اور ایک بہت اہم مقبرے اور روضے کی زیارت ہم کرانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مبارک صحابی ہے جن کا نام ہے شرحبیل بن حسنہ، مقام الصحابی الجلیل شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں ان کا روضہ ہے، ان کے روضے کی ہم آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں۔ اسی سے متصل یہ مسجد بھی ہے اور ان کا روضہ بھی ہے۔ ان کے روضہ مبارکہ کی، ان کے مقبرے کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ ان کے والد ماجد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ حسنہ در حقیقت ان کی والدہ کا نام ہے۔ ان کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ ہے، جو ان کے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور ان کی مکمل تربیت چونکہ ان کی والدہ نے فرمائی تھی، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی والدہ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، اور شرحبیل بن حسنہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ بہت جلد انہوں نے اسلام قبول فرما لیا تھا، اور ان کا ایک لقب ذوالہجرتین بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے ان کا نام، ان کا ایک لقب ذوالہجرتین بھی ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا دور انہوں نے پایا ہے۔ بہرحال آئیے ناظرین، اپنی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک بخشتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ تو آئیے درود شریف پڑھ لیجئے، ایصال ثواب کر لیجئے۔ الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ان کا روضہ ہے، نیچے کی طرف یہاں روضہ ہوتا ہے، ان کا مقبرہ ہے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں ان کے مختصر حالات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی والدہ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، سابقین اولین میں سے ہے، اور حبشہ اور مدینہ منورہ دونوں طرف انہوں نے ہجرت فرمائی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کاتبین وحی میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، جو 10 کاتبین وحی ہے ان میں حضرت شرحبیل بھی موجود ہیں، اور بڑے مبارک صحابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کپڑے بطور عاریت کے لیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بات بھی یہاں موجود ہے روایت کی روشنی میں۔ اور اس وقت چونکہ ہم اردن میں موجود ہیں، تو حضرت شرحبیل کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اردن ہی پر معمور کیا گیا تھا، اور انہی کے زیر نگرانی اور زیر امارت سرزمین اردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، جیسا کہ یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد طاعون امواس، جو پلیگ پھیلا تھا سن 18 ہجری میں، تقریباً جب کہ ان کی عمر 67 سال کی عمر میں اللہ کو یہ پیارے ہوئے، اور اس طاعون امواس میں یہ شہید ہوئے۔ اور اس لشکر کے جو قائد تھے ابو عبیدۃ بن الجراح، جن کے روضے کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے، دونوں کا انتقال تقریباً ایک ہی دن میں ہوا ہے، ایک ہی مقام پر ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے مبارک صحابی ہیں جن کے روضے کی ہم اس وقت آپ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی خیر اور برکات ضرور ہم سب کو نصیب فرماوے۔ بڑی مبارک جگہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی، یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد
أحدهم ولا نصيف، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیاں جو جانی مالی ہے ان قربانیوں تک کوئی مسلمان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ روزے کی زیارت کیجئے، درود شریف پڑھیے، اور یہاں پر دیکھیے آیت لکھی ہوئی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ مبارک آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا ہے، یا اللہ ان صحابی کی برکات ہم سب کو نصیب فرما، ان کے علوم سے ہمیں مستفید فرما، انسانیت کے لیے، امت کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرماوے، اور ان کے علوم سے، ان کے فیوض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو عام طاعون امواس آیا تھا، امواس یہ فلسطین کے قریب ایک بستی کا نام ہے، تو اسی بستی کے قریب سے یہ امواس، وہاں سے یہ پلیگ اور طاعون پھیلا تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، راجح قول اس کا یہی ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو طاعون امواس کہا گیا، جس میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو انہی میں سے یہ حضرت شرحبیل ابن حسنہ ہیں، پر لکھا ہوا ہے کہ صحابی جلیل ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ اس مقام کی برکات خیر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ زیارت آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، آپ نے ایصال ثواب کیا یا نہیں، اس سے بھی ہمیں ضرور باخبر کریں تاکہ ہماری یہ محنت بھی ٹھکانے لگے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام پر پہنچائے، جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان مقامات پر پہنچائے، وہاں کی برکات اور خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں یہ بھی معمول ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی کوئی زیارت کی چیز ہے یا صحابہ کے مزارات ہیں، اسی کے قریب میں یہ لوگ مسجد ضرور بناتے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کے واقعے میں ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، تاکہ ایسے مقامات پر کوئی بدعات اور خرافات شروع نہ ہو جائے، اور اللہ کی عبادت کا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے دامن میں یہاں پر مسجد بھی موجود ہیں۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، الحمدللہ ظہر کی نماز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور برکات نصیب فرمائے، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔